ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم، علیہ افضل الصلاة والتسلیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما منکم من احد یسلم علی اذا انا مت الا جاءنی سلامہ مع جبریل فیقول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا فلان ابن فلان یقرأ علیک السلام، فاقول وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے میرے وفات کے بعد، اذا انا مت، سرکار فرماتے میرے وصال کے بعد جو ہے سلام پیش کرتا ہے، الا جاءنی سلامہ مع جبریل، تو اس کا سلام میرے پاس جبریل امین لے کر کے آتے ہیں۔ اور کس طرح لے کر آتے ہیں؟ فیقول، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں امتی کا سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ھذا فلان ابن فلان، آقا فلاں بن فلان، اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر کہتے ہیں، یقرأ علیک السلام، آپ کی بارگاہ میں سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ اب جبریل امین جب سلام پیش کرتے حضور کی بارگاہ میں، فاقول، تو حضور فرماتے میں جواب دیتا ہوں، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبریل، جو میرا غلام جس نے میری بارگاہ میں سلام پیش کیا، میری طرف سے بھی اس کو سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں نا، تو ہمارا سلام آج بھی بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آج بھی میرے کریم آقا کی قبر انور سے امتی کے سلام کا جواب آتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حبیب کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کیا کریں۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کے والی کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، محفل میلاد مصطفیٰ کی آج 9ویں محفل ہے۔ 9 اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، فضل ہے، احسان ہے، میرے کریم رب نے ہمیں
اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کا ذکر خیر سننے کی، کرنے کی، اپنی محبوب علیہ السلام کا تذکرہ کی محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری عقیدت ہمارے آقا کی بارگاہ سے سلامت رہے۔ پھر میں وہ جملہ دہراتا ہوں جو بار بار کہتا ہوں کہ حضور کی محبت روح ایمان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ہمارے تو آپ ہیں، سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ حضور علیہ السلام کی محبت روح ایمان، جان ایمان، اصل ایمان، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ روح ہے ہماری، محبت مصطفیٰ کی محفل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے آپ کو قرآن و زیادہ تر تو قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ اور سیرت صحابہ کے عمل سے کہ اس امت میں سب سے زیادہ جنہوں نے حضور سے محبت، عشق اور پیار کا تعلق قائم کیا ہے وہ جماعت صحابہ ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی حضور سے محبت کر نہیں سکتا، اور سب سے کامل ایمان کے درجے پر جو فائز تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم کی بارگاہ کے آداب بتائے، حتیٰ کہ آج جو میں نے سورہ نساء کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، آج اس پر کچھ وضاحت کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بھی جب تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت سینے میں نہ ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ قدرت الہیہ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کوئی بھی بندہ رب کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کی محبت کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور قرآن نے صاف صاف فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرماتا ہے جو میرے رسول کی بات مانے گا وہی اللہ کی بات مانے گا۔ میرے محبوب سے جس کو محبت ہوگی اسی کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ در رسالت کو چھوڑ کر، حضور کی محبت کو چھوڑ کر خدا تک پہنچنا، وہ خدا تک پھر نہیں پہنچے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے تک پہنچے گا۔ سورہ نساء میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ حضور کی محبت بتا رہا ہوں آپ کو، کتنا ضروری ہے امت کے لیے مصطفیٰ کی محبت۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ میرے بندوں، اگر تم کوئی گناہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھو، بندہ گناہ کرتا ہے تو رب نے منع کیا ہے نا گناہ کرنے سے، تو گناہ کرتا ہے تو کس کو ناراض کرتا ہے؟ رب کو ناراض کرتا ہے، اللہ کا حق طرف کرتا ہے، رب العالمین کی ناراضگی مول لیتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو، اب بندہ جھوٹ بول دیا تو کس کے حکم کو عدولی کی؟ رب کے حکم کو اس نے ٹالا، انکار کیا، اس کو ناراض کیا۔ تو رب نے کیا فرمایا کہ میرے حبیب کہ اگر یہ بندے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے گناہ کر کے اور مجھے ناراض کر بیٹھے تو پھر کیا کرنا؟ اب معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بندے ہیں اللہ کے، رب ہے بندوں کا، اور بندوں نے جو مطلب گناہ کیا ہے، جو ناراض کیا ہے، وہ رب کو ناراض کیا ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کی باتوں سے آپ کے بھائی ناراض ہو جائیں، آپ کے باپ ناراض ہو جائیں،
آپ کی بہن ناراض ہو جائیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ معافی مانگنا ہے نا، ان کو راضی کرنے کے لیے۔ بھائی کو ناراض کیا ہاں تو بھائی کے گھر جائیں گے، باپ کو ناراض کیا ہاں تو باپ کے گھر جائیں گے، بہن کو ناراض کیا ہے تو اس کے گھر جائیں گے نا۔ اور پھر رب کو اگر بندہ ناراض کر لے تو کہاں جانا ہے؟ تو آپ نے سوچا ہوگا، لوگوں نے سوچا کہ چلو مسجد اللہ کا گھر ہے، جب ہم بھائی کو ناراض کر بیٹھے تو بھائی کے گھر جائیں، تو گناہ کر کے رب کو اگر ہم نے ناراض کر لیا ہے تو مسجد میں جائیں، رب کے گھر میں جا کر کے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ غفور الرحیم معاف کر دے گا۔ اور ہر جگہ اللہ رب العالمین سب کی فریاد کو سنتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ چلو اپنے محلے کی مسجد میں نہ گئے، جامع مسجد میں چلے جائیں، وہاں نہ گئے، سب سے بڑی مسجد مسجد حرام کعبہ معظمہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ بھیج دیتا کہ میرا مقدس گھر کعبہ معظمہ ہے، مسجد حرام ہے، اگر تم نے مجھے ناراض کیا وہ تو میرا سب سے بڑا گھر ہے، وہ تو میرا سب سے بڑا گھر ہے، وہاں پر آ جاؤ اور مجھ سے معافی مانگو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے رب کو ناراض کیا ہے، جنہوں نے رب کے حق کو تلف کیا ہے، گناہ کیا ہے، اب معافی مانگنے کے لیے بھیج کہاں رہا ہے، اس کا طریقہ دیکھیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، قرآن وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا کہ اور اگر یہ بندے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو مسجد میں نہیں جانا ہے، حالانکہ مسجد رب کا گھر ہے، مسجد الحرام نہیں جانا ہے معافی مانگنے کے لیے، وہاں اللہ نے نہیں بھیجا، حالانکہ اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے۔ پھر کہاں جائیں؟ اللہ پاک فرماتا جاؤکا، میرے محبوب اگر یہ گناہ کرے، ناراض مجھے کیا ہے، راضی مجھے کرنا ہے، جاؤکا، تیری بارگاہ میں آئے۔ قرآن کا انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، مولا بندے تیرے ہیں، ناراض تجھے کیا ہے، تو بھیجنا حضور کی بارگاہ میں کیا معنی رکھتا ہے؟ ناراض تجھے کیا ہے تو تیرے گھر بلا لیتا، اپنے گھر بلا لیتا، تو وہاں بھی تو سنتا ہے نا۔ فرماتا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں تو ان کے قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ پاک فرماتا قرآن میں تو اپنے بندوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب اللہ اتنا قریب ہے بندوں کے تو بندوں کو معافی مانگنا ہے تو چاہیے تو اللہ فرماتا کہ میرے گھر میں آؤ، چونکہ اپنے باپ کو ناراض کرتے ہو تو باپ کے گھر جاتے ہو، بھائی کو ناراض کرتے ہو تو اس کے گھر معافی مانگنے کے لیے جاتے ہو، تو مجھے ناراض کیا ہے تو میرے گھر آؤ۔ لیکن رب نے فرمایا کہ نہیں، جاؤکا، محبوب تیرے در پہ آئے، کہاں جائیں؟ تیری بارگاہ میں آئیں، تیری چوکھٹ پہ آئیں۔ چلو مولا بندے تیرے ہیں، معافی تجھ سے مانگنا ہے، ناراض تو ہو گیا ہے، راضی تجھے کرنا ہے، پھر تیرے حبیب کی بارگاہ میں جا کر کیا کریں گے؟ چلو تیرا حکم ہے، چلے گئے۔ اب بندے چلے گئے، جاؤکا، اب جا کر کیا کریں وہاں؟ تو اللہ پاک نے پھر فرمایا فاستغفر اللہ، وہاں پر جا کر اللہ سے معافی مانگے۔ میرے رب معافی مانگنا ہی تھا تو تیری رحمت تو ہر جگہ ہے، تیرے گھر میں جا کر بھی تو معافی مانگا جا سکتا تھا، لیکن رب نے فرمایا کہ نہیں، معافی مانگنا ہے تو فاستغفر اللہ، در رسالت پر جا کر معافی مانگو۔ چلو بندوں نے معافی مانگ لی، حضور کی بارگاہ میں گئے، در رسالت پر گئے اور کہا مولا تیرے حبیب کی بارگاہ میں تو نے ہی بھیجا ہے، ہم آ گئے، ہم نے گناہ کیا، مولا معاف کر دے۔ اب اللہ معاف کر دے گا؟ ابھی رب نے فرمایا کہ نہیں میرے بندو، ابھی رکو، تم نے معافی تو مانگ لیا لیکن میرے محبوب نے کیا تمہاری سفارش کی؟ ابھی نہیں کی نا، آگے حکم فرمایا، قرآن پڑھ رہا ہوں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ابھی رکو، تمہاری معافی قبول نہیں، میرے محبوب تمہارے لیے سفارش کریں میری بارگاہ میں۔ انداز قرآن دیکھو، تمہارا صرف معافی مانگنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے،
آگے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرے محبوب بھی تمہارے لیے سفارش کرے کہ مولا یہ تیرے بندے ہیں، میری بارگاہ میں آئے ہیں، ناراض تجھے کیا ہے، اگر ناراض تجھے کیا ہے تو مولا تم میری لاج رکھ لے، میں تیرا محبوب ہوں، میرے رب تو انہیں معاف کر دے۔ جب میرے محبوب تمہارے گناہوں کی بخشش کی سفارش کریں گے، ہم سے التجا کریں گے مولا یہ تیرے بندے ہیں، میرے غلام ہیں، ہائے میرے در پر ہیں، اب یہاں خالی ہاتھ یہاں سے نہ لوٹا۔ اللہ پاک فرماتا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اب میرے محبوب تمہاری سفارش کرے۔ پھر آگے رب نے فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب اللہ تعالیٰ کو یہ پائیں گے کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ رب کیا چاہتا ہے بتائیے ذرا میرے عزیزوں؟ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ بندے اگرچہ میرے ہیں تو بندوں کی مجال نہیں کہ میری بارگاہ میں ڈائریکٹ آئیں، اگر مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہوں تو میرے محبوب سے محبت کا رشتہ قائم کرے، میرے محبوب کے در پر جائیں، میرے مصطفیٰ کریم ان کے لیے سفارش کرے۔ بخشنا رب کو ہے، قبول رب کو کرنا ہے، معافی رب کو دینا ہے، راضی رب کو کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ بتایا، دیر رسالت کا پتہ بتایا ہے۔ تو جب تک حضور سے محبت نہ ہوگی بندے کہاں سے جائیں گے؟ بولے نا۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ قرآن پڑھتا ہوں، فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان نام نہاد مسلمانوں سے کہا جاتا تھا کہ تعالوا آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا، وہ قرآن ہے، اللہ کے کلام کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ۔ دو چیزوں کی دعوت دی جاتی تھی ان کو، ایک اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، اور اللہ کے رسول کی طرف۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، میرے محبوب تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے دور بھاگتے ہیں، وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف آنے سے انکار نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کے کلام کی طرف بھی جاتے ہیں، انکار ان کو ہے یصدون عنک صدودا، وہ تمہاری بارگاہ میں آنے سے انکار کرتے ہیں، تمہارے در پر حاضر ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اور میرا طریقہ یہ ہے، اگر مجھے توبہ قبول کرنے والا پانا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان پر رحم کروں، جاؤ کا، پھر تیرے دربار میں آئے، تیرے بارگاہ میں آئے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے میرے عزیزو، چلو جب تک میرے کریم آقا ظاہری حیات میں تھے، صحابہ گناہ مطلب مومنین بعض اوقات خطا کر بیٹھتے تھے، صحابہ تو معصوم نہیں تھے، حضور سے نسبت رکھنے والے بعض اوقات ان سے گناہ سرزد ہوتا تھا، تو وہ حضور کے در پر جاتے تھے، سرکار سفارش کر دیتے تھے، معافی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب حضور کی وصال ظاہری کے بعد کیا اس آیت کا حکم ختم ہو گیا؟ قرآن تو قیامت تک آیا ہے امت کے لیے نا، ایسا نہیں کہ یہ قرآن عظیم کے حکام صرف صحابہ کے لیے تھے، قیامت تک کے لیے ہے نا، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اب ہم حضور کا ظاہری حیات ہم نے پایا نہیں، اب ہم کوئی گناہ کر بیٹھے تو اب ہم کیا کریں؟ ہم معافی مانگنے کے لیے کہاں جائیں؟ تو ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے، در رسالت پہ جانا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس ظاہری قوت نہیں، طاقت نہیں جانے کی وسعت نہیں، تو کیا کرے؟ تو پھر یہی بیٹھ کر کے حضور کا وسیلہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، تب اللہ رب العالمین جا کر کے اس کی معافی کو قبول فرمائے گا۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا، یہی چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا جو رشتہ محبت ہے سب سے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ سے جڑ جائے۔ میرے محبوب کی بارگاہ سے بے بندوں کا رشتہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا، رشتہ محبت، رشتہ غلامی، تب تک وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول نہیں ہوں گے۔ اب ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، روز پڑھتے ہیں،
اس سورہ اخلاص میں پیغام کیا ہے؟ اس میں یہ سورہ توحید بھی ہے، خالص اللہ رب العالمین کی شان، صفات، اللہ کی وحدانیت، سمدیت کا بیان کیا گیا۔ سورہ توحید بھی ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ کی سمدیت کا بیان ہے، اللہ کی ہر عیب سے پاکی کا بیان ہے۔ اس کا معنی آپ کو سناتا ہوں۔ قل، اے محبوب تم فرما دو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، شان دیکھے اللہ کی، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا بھی کوئی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ اب اس پوری صورت میں جو مضمون ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت کا بیان ہے پوری۔ یہ ہے سورہ اخلاص، یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، سمدیت کا، اللہ کی صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس سورہ توحید میں، اس سورہ اخلاص میں بھی شان رسالت پوشیدہ ہے۔ وہ کیسے ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب دیکھو قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک پیغام دینا ہے نا اپنے بندوں کو۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو پیغام دوں۔ کس بات کا پیغام؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ اپنے بندوں کو پیغام دینا چاہتا ہے تاکہ میرے بندے شرک و کفر نہ کرے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ یہ پیغام، اس کو کہتے ہیں رسالت۔ اللہ یہ پیغام اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے کہ میرے بندوں اس بات کو تم اچھی طرح جان لو کہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، کسی چیز کا محتاج نہیں، اور میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ پیغام اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، لیکن اس پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ڈائریکٹ ہمیں نہیں دیا، بلکہ اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب قل مانے محبوب تم کہو۔ کیا کہا اللہ پاک نے؟ قل، محبوب تم فرما دو۔ کیا بات فرما دو؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اب آپ بتائیں میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنا پیغام براہ راست اپنے بندوں تک پہنچا سکے یا نہیں؟ قادر ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین قادر ہونے کے باوجود بھی جب اپنی وحدانیت کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں پہنچاتا ہے، بیچ میں کہتا میرے محبوب میں تجھے دیتا ہوں، تو میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچا۔ اللہ اپنے محبوب سے فرماتا قل، محبوب تم کہو، کیا کہنا ہے؟ واللہ احد، اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ رب العالمین قدرت والا ہونے کے باوجود بھی اس کا نظام یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنا پیغام اپنے بندوں تک دینا چاہتا ہے، اپنی وحدانیت و سمدیت کا پیغام دینا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ اپنے بندوں کو نہیں دیتا ہے، بیچ میں محبوب کو ایک وسیلہ بناتا ہے۔ حالانکہ اللہ وسیلے سے پاک ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ پیغام بندوں کے لیے ہے کہ میرے بندوں، جب میرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں کوئی بات پہنچانا چاہتا ہوں، کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جبکہ میں قدرت والا ہوں، طاقت والا ہوں، ڈائریکٹ تمہیں کہہ سکتا ہوں، تمہارے دل میں القاء کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا ہوں، اپنے محبوب کو کہتا ہوں تاکہ تم میرے محبوب کی زبان سے سن کر کے مجھے ایک مانو گے تو مجھے جا کر اچھا لگے گا۔ میں اپنے محبوب کو پیغام دیتا ہوں، میرے مجتمع تمہیں بتاتے ہیں، تو لہٰذا تمہارے لیے تعلیم یہ ہے کہ جب میں اپنا پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے محبوب کو وسیلہ بناتا ہوں تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم جب کوئی اپنی بات میری بارگاہ میں پہنچانا ہے، کوئی معافی پہنچانا ہے تو ڈائریکٹ مت آ جایا کرو، میرے محبوب کا وسیلہ لے کر کے آیا کرو۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے تاکہ امت کا رشتہ، اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ کے محبوب سے
قائم رہے. یہ مت سمجھے کہ محبوب صرف ایک ڈاکیا تھے معاذ اللہ، ایک قاصد تھے، بس اللہ کا پیغام پہنچا کر کے ان کی کہانی ختم ہو گئی، وہ قبر میں گئے، مٹی کے ڈھیر بن گئے معاذ اللہ، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے قائم ہو گیا. ایسا جیسا کہ بے دین لوگوں نے سمجھا ہے. وہ آج بھی حضور کی قبر انور کو کہتے ہیں یہ تو پتھر کا ڈھیر ہے بس اور کچھ نہیں ہے. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، وہ جو قرآن کا حکم ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے نا، جاؤکا، اگر تم گناہ کر بیٹھو تو میرے حبیب تمہارے در پر آئیں. یہ بتایا اللہ پاک نے تمہارے در پر آئیں. تو یہ صرف صحابہ کے دور تک خاص نہیں تھا، یہ امت تک، قیامت تک کے آنے والی امت تک کے لیے یہ حکم یاد رکھنا. آج بھی ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کا وسیلہ لے کر کے پھر اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگیں گے. یہ نظام قدرت الہی ہے، اور صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوا. حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں روایت میں، حدیث پاک میں، کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا. سرکار کے وصال کے دفن کر دیا. حضور علیہ السلام قبر میں چلے گئے. 3 دن کے بعد ایک اعرابی آیا، دیہات کا رہنے والا، اور حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں آیا تو پوچھا کہ سرکار کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا حضور تو تشریف لے گئے اس دنیا سے، قبر انور میں ہے. تو وہ سرکار کی قبر پر گیا، اور مطلب اس کو بڑا دکھ ہوا کہ حضور سے ملنے آئے، ملاقات نہ ہوئی. حضور کی قبر انور کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہا تھا، رو رہا تھا. اور وہ جو ہے نا، یہ دور صحابہ ہے. حضور کے وصال کا صرف 3 دن گزرے تھے، 3 دن. اس نے کیا کیا کہ وہ اعرابی حضرت مولا کائنات روایت کرتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، سمعنا قولک، آپ نے جو فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم سے ہمیں بتایا تھا کہ اگر لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی در پر آئیں. تو حضور ہم نے آپ کی بات کو سن لیا اور ہم نے گناہ کیا ہوا ہے، اب ہم آپ کے در پر آئے ہیں اور آپ تو چلے گئے اس دنیا سے. اللہ کا حکم سن کر کے ہم آپ کی بارگاہ میں آئے، ہم نے گناہ کیا ہے تاکہ معافی مانگے اور آپ ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے. وہ اعرابی اپنی زبان میں یہ کہہ رہا تھا، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے، ظاہری حیات کی بات نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں حضرت مولا کائنات ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا، وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَجِئْتُكَ تَسْتَغْفِرْ لِي فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ. ابھی وہ التجا کر ہی رہا تھا کہ آقا آپ تو چلے گئے، ہم تو گناہ کر کے آئے ہیں اور ہمارے لیے آپ سفارش کرے، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. یہ بات ابھی کر ہی رہا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ، حضور کے قبر انور سے آواز آئی، انہو قد غفر لک، اے عرابی جا تیری مغفرت ہو چکی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اس دور صحابہ تھا. آج جو آج کے موحدین ہیں، پکے مومن جو اپنے آپ کو بنتے ہیں، قرآن و حدیث والے، آج آپ اس طرح جا کر حضور سے التجا کر سکتے ہیں؟ آج نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ آج آپ کریں گے تو مشرک بن جائیں گے، بدعتی بن جائیں گے، نہیں کر سکتے آپ. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کا نظریہ کیا تھا، ان کا دین کیا تھا، ان کا ایمان کیا تھا کہ حضور کے وصال کے بعد بھی معافی مانگنے کے لیے در رسالت پر ہی حاضر ہونا، تاکہ امت کا تعلق حضور کی بارگاہ سے مضبوط رہے. اور ایک حدیث پاک اور آپ کو سنا دوں، یہ اپنے اہل سنت کے عقیدے کی ہے. اس حدیث کو مسند امام احمد نے اور مستدرک میں حاکم نے روایت کیا ہے. حضرت داؤد بن ابی صالح روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دور صحابہ کی بات تھی اور حضور کے وصال ظاہری کی بات تھی. سرکار اپنے قبر انور میں تشریف لے گئے. وہ کہتے ہیں کہ اقبل مروان یوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر. اس وقت جو ہے نا مروان بن حکم یہ خارجی تھا، خارجی، وہی خارجی جماعت جو حضور کی بے ادب ہوتے ہیں اور اللہ کی توحید کا بڑا اعلان کرنے والے ہوتے ہیں. ایک دن حضور کی قبر پر، اور یہ گورنر تھا مدینہ منورہ کا، اس دور میں صحابہ کا دور تھا، بہت سارے صحابہ باقی تھے، مدینہ میں رہتے تھے.
مروان حضور کی قبر پر آیا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے واضعاً وجہہ علی القبر، حضور کی قبر انور پر اپنا چہرہ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. یوں چہرہ رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا، حضور کی قبر پر چہرہ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. فقال، تو مروان کہنے لگا اتدری ما تصنع، اے بیٹھنے والے، چہرہ قبر پر رکھ کر بیٹھنے والے، کیا تجھے پتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہی خالدی ذہن تھا. ہم صرف ہاتھ اٹھا لے اس طرف نہ تو بدعتی اور مشرک اور حرام سب کچھ ہو جاتے ہیں. یہ کون ہے جو چہرہ رکھ کر حضور کی قبر پر بیٹھا ہے؟ اور اس دور میں جو وہ کہہ رہا تھا نا، وہ کہنے والا مروان کہ اے جو ہے نا قبر پر چہرہ رکھ کر بیٹھنے والے، تجھے پتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اتدری ما تصنع، تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ یعنی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے یا نہیں کر سکتے. تو فاقبل علیہ، وہ قبر انور پر چہرہ رکھ کر بیٹھنے والا جب اس مروان کی طرف متوجہ ہوا، فاذا ہوا ابو ایوب الانصاری، تو دیکھا کہ وہ حضور کے میزبان ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے. حضور کی قبر انور پر چہرہ رکھ کر بیٹھنے کا کیا معنی ہے یار؟ حضور سے کچھ التجا کر رہے تھے. اس کے بعد فقالا، تو حضرت ابو ایوب نے کہا نعم، ہاں مروان مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. تو کیا سمجھتا ہے؟ کیا سمجھتا ہے؟ جئتک رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں، ولم آتی حجر، اور کسی پتھر کے پاس نہیں آئے. تو سمجھتا کہ ہم کسی پتھر کے پاس آئے ہیں؟ نہ، ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں. تو آج آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کس، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کا نظریہ تھا، اور اس کے بعد خارجیوں کا نظریہ کیا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو پتھر کے ڈھیر ہے. آج بھی یہ کہتے ہیں یہ تو پتھر ہے، کچھ نہیں ہے فائدہ یہاں پر. لیکن جو صحابہ کا عشق تھا، صحابہ کی محبت تھی، صحابہ کا پیار تھا، وہ بہت نرالا تھا، بہت انوکھا تھا، بہت پیارا تھا. اور الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں صحابہ کا جیسا ایمان عطا فرمایا ہے، صحابہ کے ایمان کے مطابق ہمیں ایمان دیا ہوا ہے. اور میں نے پھر آپ کو قرآن پڑھ کر کے بتایا کہ اللہ رب العالمین کی منشا یہی ہے کہ میرے بندے میرے ہیں، لیکن یہ میرے بندے اسی وقت تک میرے صحیح بندے وفادار رہیں گے جب تک کہ یہ میرے محبوب کی وفادار رہیں گے. حضور کی محبت کے بغیر یاد رکھنا کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا تصور نہیں ہے. اگر بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے نا، اس کا راستہ بھی قرآن نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اس کا رشتہ محبت اللہ سے مضبوط ہو، اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میرے نقش قدم پر چلو، اتباع کرو. اور اتباع کہتے ہیں حضور کی محبت دل میں بسا کر کے حضور کی پیروی کی جائے، اس کا نام اتباع ہے. فاتبعونی، اتباع رسول کسے کہتے ہیں؟ اتباع رسول کہتے ہیں کہ حضور کی محبت دل میں ہو، پھر حضور کے نقش قدم پر چلے تو یہ اتباع ہے. تو اللہ نے راستہ وہی بتایا کہ تم میرے پاس آنا چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، میری بارگاہ میں محبوب بننا چاہتے ہو، یا میرا محب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، میرے محبوب کی دل و جان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے. حضور کا در چھوڑ کر، حضور کی محبت چھوڑ کر کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. یاد رکھنا یہ خود رب کا نظام ہے، ہمارا نہیں نظام ہے یار، یہ رب کا نظام ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کی محبت کے بغیر سب کچھ بیکار ہے. حضور کی محبت کے بغیر سب کچھ بیکار ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہ اللہ کی بارگاہ بندہ پہنچ سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یعنی تم میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، اللہ فرماتا ہے پھر میں تم سے محبت کروں گا.
تم میرے محبوب کے محب بن جاؤ، محبت کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے محبت کروں گا۔ اور وہی بات وہی ہے، جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے، وفادار بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ قرآن عظیم میں کثرت کے ساتھ صحابہ کی سیرت بیان کی ہے۔ قرآن نے، اللہ پاک نے صحابہ کی تعریف بیان کی ہے۔ تو صحابہ کی تعریف کیوں بیان کی ہے اللہ پاک نے قرآن میں؟ جگہ بجگہ قرآن عظیم میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صحابہ کی تعریف بیان کی ہے۔ تعریف تو کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ محبوب کے صحابہ حضور کے وفادار تھے، حضور سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت ادب کیا کرتے تھے، بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو محبت رسول کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی وہ بارگاہ کے مقبول بندے بن گئے تھے۔ تو قرآن نے ان کی جگہ بجگہ تعریف فرمائی ہے۔ تو آج بھی وہ نظام ہے، اگر کوئی اللہ کے بارگاہ کا مقبول بننا چاہتا ہے، اللہ کے بارگاہ کا فیضیاب بننا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اس کو اللہ کے رسول سے نسبت غلامی، نسبت محبت قائم کرنا بے پناہ ضروری ہے۔ بغیر حضور کی محبت کی یاد رکھنا سب کچھ بیکار ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ سب ظاہری جسم ہے، جسم۔ اصل روح جو ہے نا، روح وہ جان ہے عشق مصطفیٰ، حضور کی محبت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے، حضور کی محبت مطلب اپنا رشتے غلامی جو ہے نا، رشتے محبت اپنے محبوب سے مضبوط کرے، مضبوط کرے، مضبوط کرے۔ آج حملہ ہو رہا ہے، آپ انٹرنیٹ کھول کر کے دیکھیں، اللہ کی پناہ ہر طرف بس صرف ایک ہی مشن پر قائم ہے، نام نہاد کلمہ پڑھنے والے۔ اور آج کے دور میں ذات رسالت کو جھگڑے کا ایک وہ بنا دیا ہے، حضور کی ذات کو مطلب اختلاف بنا دیا گیا ہے۔ بس لوگ جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، وہ آج حضور کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، حضور کو یہ نہیں معلوم تھا، حضور بشر تھے، نور تھے، حضور کو علم غیب نہیں تھا، حضور کو یہ نہیں پتا تھا، حضور کو یہ نہیں پتا تھا۔ معاذ اللہ، یہ امتی جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یار، اس کی شان میں اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے عزیزوں، حضور کے دور میں آپ کو میں نے سنایا تھا، کلمہ کو بہت تھے، کلمہ پڑھنے والے بہت تھے، اور حضور کا نام لینے والے بھی بہت تھے، زبان سے کہنے والے بھی بہت تھے کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے واضح طور پر فیصلہ فرما دیا، جو دل سے محبوب کریم کی محبت رکھتا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے سوا صرف بس جتنے اعمال چاہیں کر لے، لیکن اگر دل میں عشق رسول نہیں ہے، محبت مصطفیٰ نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے رشتے محبت حضور کی بارگاہ سے مضبوط کرے، یہی محبت کا رشتہ ہے جو ہمارے قبر میں بھی کام آئے گا۔ اور حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ قیامت کے دن کوئی نہیں پوچھے گا ہم کو، یاد رکھنا، صاف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب تک کہ مصطفیٰ کریم السلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کریں گے، باب شفاعت نہیں کھولیں گے، کسی کی مجال نہیں کہ جنت میں قدم رکھ لے۔ وہاں بھی حضور کی ضرورت ہے، ہر جگہ حضور کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا وفاداری کا ثبوت دے، جہاں تک ہو سکے پیارے کریم آقا کی محبت دل میں بسا کر آقا کی سنتوں پر، آقا کی سیرت پر عمل کرے، حضور کی سیرت کو پڑھیں، اہل سنت کے جو علماء ہیں ان کے بیانات سنیں، جو حضور کی محبت میں بیانات ہیں سرکار کی سیرت پر، تاکہ ہمارے دل میں مزید محبت پیدا ہو۔ اللہ بس ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے، ہماری محبت حضور کی بارگاہ سے قائم رکھے۔ 3 درس محفل اور بچی ہے، ابھی ان تینوں دنوں میں انشاءاللہ ہم اور حضور کی محبت کی، صحابہ کی عشق کی داستان آپ کو سنائیں گے اور بہت اہم چیزیں بتائیں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت کم وقت بچ گیا ہمارے پاس، آپ روزانہ 3 دن اور تشریف لائیں۔